اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، استعینوا مدد چاہو۔ استعینوا استعانت سے ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں تعاون، معاونت، معاون، یہ سب الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ باب استفعال پر لے جائیں گے تو طلب اعانت، یعنی کوئی چیز مانگنے کے معنی میں آتا ہے۔ استعینوا تم سب مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ صبر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ 3 صورتیں ہیں۔ نیکی کے کام پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا صبر ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا صبر ہے۔ حالات آئیں اور اس پر کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، اللہ کی تقسیم و تقدیر پر راضی رہنا صبر ہے۔ والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، نماز اعمال کا عنوان ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پر نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کی معیت حاصل ہو گئی تو گویا کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت سب کا سب انسان کے ساتھ ہو گیا۔ اس لیے ہر طرح کے حالات میں لاہ عمل ہے یہ کہ صبر اور نماز والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو تم سب، لمن، اس شخص کے لیے، یقتل، جسے قتل کیا جائے، ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، کہ مردے ہیں، بلکہ احیاء، زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسی بات فرمائی کہ جس بات میں ایک تو اللہ کی راہ میں جانیں لٹانے والوں اور اللہ کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا اعزاز و اکرام ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کے لیے کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، یہاں پر ایک بات بتائی گئی جسے سب اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ وہ بات کیا بتائی گئی کہ جو ہماری ظاہر کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، بلکہ اصل ٹھیک وہ ہوتا ہے جسے اللہ ٹھیک قرار دے دیں۔ جیسے ہماری ظاہر کی آنکھ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ سود کی وجہ سے پیسہ بڑھ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ صدقہ دینے سے پیسہ گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کی وجہ سے پیسہ مٹ رہا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے پیسہ بڑھ رہا ہے۔ میری آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ تواضع اختیار کرنے سے آدمی کی عزت میں کمی آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے تواضع اختیار کی اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لمن یقتل، لمن اس کے لیے، یقتل جنہیں قتل کیا جائے، یعنی ان لوگوں کو جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یہ لام ہے تاکید کے لیے، البتہ اس کا معنی کرتے ہیں، نون ہے مشدد تاکید کے لیے، ضرور بے ضرور، نبلو فعل ہے بیچ میں، صرف نبلو، اور کم یہ ضمیر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ، البتہ یہ لام کا ترجمہ کر رہا ہوں،
ضرور بے ضرور اس نون کا ترجمہ کر رہا ہوں. نبلو ہم آزمائیں گے، یہ مضارع ہے. کس کو آزمائیں گے؟ کم تم سب کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بے ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے جی؟ کچھ خوف کے ذریعے سے، یعنی کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئے گی کسی قدر. من الخوف خوف میں سے، والجوع بھوک، فقر و فاقہ، ونقص من الاموال مال کی کمی کے ذریعے سے، والانفس نفسوں اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. تو یہ آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں. کبھی خوف ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی مال کی کمی ہے، مال کا نقصان ہے، کبھی جان چلی جاتی ہے، کبھی پھل کم آتے ہیں. تو جو شکل بھی ہے یہ سب کی سب آزمائش کی شکلیں ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت سنا دیجئے الصابرین صبر کرنے والوں کو. تو بشر یہ امر ہے، خوشخبری سنا دیجئے الصابرین صبر کرنے والوں کو. کون سے صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ الذین وہ جو کہ اذا اصابتہم اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے پہنچے ہم انہیں. اصابت ویسے ماضی ہے، اذا کی وجہ سے اس کا معنی ہم کریں کہ اذا اصابتہم جب انہیں پہنچے یا جب انہیں پہنچتی ہے ہم انہیں مصیبت کوئی تکلیف. قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں. یہ فاعل ہے، جمع ہے. راجعون لوٹنے والا، راجعون راجعین لوٹنے والے. اولئک وہی سب لوگ یعنی جن کا یہ پیچھے تذکرہ ہوا، یعنی صبر کرنے والے. علیہم ان پر صلوات، صلوات کہتے ہیں جیسے ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو صلوات سے مراد ہے رحمتیں، صلوات سے مراد ہے عنایتیں، صلوات سے مراد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا نزول. تو یہ ایسا جامع لفظ ہے جیسے عافیت کا لفظ، برکت کا لفظ جامع ہے، ایسے ہی یہ بھی جامع لفظ ہے. من رب ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں. ورحمت اور رحمت اور مہربانی ہے. اولئک هم المہتدون اولئک اور وہ لوگ ہم وہی، اولئک سے مراد بھی وہ لوگ ہیں، ہم سے مراد بھی وہی ہیں. تو جب یہ دونوں ایک ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہی لوگ ہیں المہتدون ہدایت پانے والے. تو دیکھیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم عرصے سے، مدتوں سے، برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا، آج ہم نے اس کا سیاق و سباق پڑھا. تو اس سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اب جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے اور اس کے اوپر ملنے والی جو بشارت ہے اسے پڑھیں گے تو اب پڑھنے کی جو لذت اور حلاوت ہے وہی اور ہوگی. ان الصفا والمروہ ان بے شک الصفا صفا والمروہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں. لوگوں نے قصے بیان کیے کہ جی فلاں تھا، یوں تھا. تو یہ جو اسرائیلی روایات والے قصے ہیں وہ ہم اس لیے نہیں بیان کرتے کہ حضرت مولانا اشرف علی، حضرت مولانا شیخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار جو ہے وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اب ہما ابہمہ اللہ، کہ جو بات اللہ نے نہیں بیان کی اس کے پیچھے نہ پڑھو. تو ان الصفا والمروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. من شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں سمبل، نشانی، ٹائٹل، عنوان، علامت. تو بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کا، اپنے احکامات کا عنوان بنایا. تو صفا و مروہ بھی انہی چیزوں میں سے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں تقدس عطا فرمایا، اللہ نے انہیں اہمیت عطا فرمائی، اللہ نے حج میں ان کے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا. تو یہ شعائر اللہ ہیں. جیسے اونٹ، سارے اونٹ ہوتے ہیں، لیکن جس اونٹ کے گلے میں قلادہ اور نشانی ڈال کر، علامت ڈال کر حج کے لیے لے جائیں تو وہ محترم ہو جاتا ہے.
کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی. جیسے ورق، جیسے کپڑا، سب کا سب ورق اور کپڑا ہے، لیکن جس ورق پہ قرآن چھپ گیا، قرآن کریم کے کلمات جو نقوش ہیں، الفاظ ہیں، اس کی پرنٹنگ کے جو کام آ گیا، اور جس ورق کو قرآن کریم کا غلاف بنا دیا گیا تو اس کی نسبت بدل گئی، اس لیے اس کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے. فمن حج البیت، فمن پس جس شخص نے حج البیت حج کیا بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ لفظ مختلف جگہوں پر بولا جاتا ہے. کہیں بولا جاتا ہے کہ یہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں، کہیں بولا جاتا ہے کہ ترغیب دینے کے لیے کہ یہ کام کرنا چاہیے. تو فلا جناح علیہ، ان پر کوئی حرج نہیں. ان یطوف، کہ وہ طواف کریں. ان یطوف، جو آدمی یہ کرے اس کے لیے کہ یہ ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے بہما، ان دونوں میں، یعنی حج اور عمرہ دونوں میں. ومن تطوع خیرا، ومن اور جس کسی نے تطوع خوش دلی کے ساتھ، تطوع کہتے ہیں نفل کو، نفلی عبادت کرنا ضروری نہیں ہوتا، جو آدمی خوشی سے پڑھے پڑھے، جو نہ پڑھے نہ پڑھے. ومن تطوع، جس نے خوشی سے خیرن، کوئی خیر کا کام کیا، کوئی اچھا کام کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر علیم، شاکر قدردان ہیں، علیم اور جاننے والے ہیں. اللہ قدردان ہیں، اللہ جاننے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں. اہل کتاب کا یہ طرز عمل تھا. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، وہ چیز، انزلنا جو ہم نے اتاری، جو ہم نے نازل کی، من البینات، بینات میں سے، واضح نشانیوں میں سے، واضح آیات میں سے، واضح احکام میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، من بعد بعد اس کے، ما بینا جو ہم نے بیان کیا ہو اسے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں ہم نے کھول کر بیان کیا، ہم نے واضح کیا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یکتمون، چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یلعن، لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر، اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون، اور یلعن، لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر، اللاعنون، لعنت کرنے والے، لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ، یعنی اہل کتاب میں ہیں لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق نصیب فرما دی. تو ایک کام کیا کر لیا؟ تابو، توبہ کر لی. دوسرا کام کیا؟ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی. وَبَيَّنُوا، تیسرا کام کیا کہ بیان کر دیا، واضح کر دیا. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو بس وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں انہیں معاف کر دوں گا. تو کیا ضروری ہے؟ توبہ ضروری ہے، یعنی سابقہ گناہ پر ندامت ہو. اس کا تقاضا ہے اصلحوا، اپنی اصلاح کی جائے. اس کا تقاضا ہے جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی ہو، یعنی پہلے بیان نہیں کرتے تھے، اب بیان کر دیا. اولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کو میں معاف کر دوں گا. تو کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے ایک آدمی سے، تو پہلا کام کیا ہے جی؟ کہ اس پر ندامت ہو، توبہ استغفار ہو. دوسرا کام، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ہو، اپنی اصلاح کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ ہو. وبینوا، اور جو غلطی کی، مثلا کسی کی زمین چھینی ہوئی ہے، کوئی پیسے لیے ہوئے ہیں، کوئی اور گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کر لے. فاولئک اتوب علیہم، تو ہم ایسے لوگوں کو، اتوب علیہم، ان کو میں معاف کر دوں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، خالدینہ، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، جہنم میں. لا یخفف، تخفیف سے ہے، نہیں کم کیا جائے گا، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی.
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، فَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد اکیلا معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، الرحمن وہ مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ تم سب کا معبود، الہ واحد اکیلا معبود ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن وہ مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔